बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी स्टोरी जो है वो सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक है। नाज़रीन, इस्लामाबाद का माहौल ऐसा है कि हर तरफ घबराहट के डेरे हैं, यानी घबराहट ही घबराहट है। एक तरफ हुकूमत घबराई हुई है, हुकूमत के हलीफ घबराए हुए हैं, दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन घबराई हुई है। हुकूमत को अपने गिर जाने का डर है और मुत्तहिदा अपोजिशन को अपनी नाकामी का डर है, यानी इस नाकामी और गिर जाने के डर ने हर तरफ घबराहट फैलाई हुई है। नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊंगा कि किसका पलड़ा भारी है, हुकूमत का पलड़ा भारी है या अपोजिशन का पलड़ा भारी है। ये भी मैं आपको आज की इस वीलॉग में अपने में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बताना ज़रूरी है कि जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त जो जोड़ तोड़ की कैफियत है वो क्या कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म का जारहानापन है उसमें उन्होंने जो काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया है, उस पर जो मोतबर हल्के हैं, जो संजीदा हल्के हैं, कोई अच्छा नहीं समझा जा रहा। चूँकि लेकिन अवाम जो है वो अगरचे ऐसी ज़बान को पसंद भी करती है, और इसीलिए वज़ीर आज़म जो है वो ऐसी ज़बान जो है वो जब भी जलसों में जाते हैं या कंटेनर पे होते हैं ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये मामला है कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान जब वो क्रिकेटर थे तो न्यूट्रल अंपायर के कायल थे, फिर जब वो कंटेनर पे आए फिर भी उन्होंने न्यूट्रल अंपायर की बात की, और फिर जब वो ईवीएम मशीनें लेके आए तो फिर भी वो न्यूट्रल अंपायर की बात ही करते रहे। लेकिन आज उन्होंने जलसे में न्यूट्रल की एक बड़ी ही अजीबो गरीब जो है वो तारीफ पेश की है। उनका कहना है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, इंसान जो है उसे किसी न किसी तरफ किसी न किसी की हमायत है, यानी सच्चाई के साथ उसको जाना पड़ता है। तो आज जो वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की न्यूट्रल के हवाले से, इस हवाले से भी काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि आखिर उनको न्यूट्रल की ये तारीफ़ क्यों करना पड़ी। और फिर दूसरी तरफ जब उन्होंने ये कहा कि मुझे आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा जाए, फजलू ना कहा जाए, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगता है आर्मी चीफ की ज़िद में बार बार डीजल भी कहा और बुरे अलकाबात भी कहे। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान जो हैं वो एक ना सिर्फ बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं बल्कि एक आलमी दीन भी हैं और आलमी दीन के बेटे भी हैं। अब उनके जो सियासी मामलात हैं जैसे भी हों, हमें उनकी तस्दीक का ये हक़ नहीं पहुँचता और हमारे दीन ने मना भी फरमाया। और चूँकि जनाब इमरान खान साहब बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं, और रियासत मदीना जो है वो इन्हीं बुनियादों पर थी, अखलाकियात पे कायम हुई थी, और अखलाकियात ये भी हैं कि एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए। लेकिन वज़ीर आज़म दूसरे का मजाक उड़ाकर तज़हीक करके पता नहीं क्यों अपना सर बुलंद करना चाहते हैं। लोग उनको फॉलो करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हम जनाब वज़ीर आज़म से ये कहेंगे जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कम से कम उनकी मोहब्बत का ख्याल रखते हुए ऐसी बदज़ुबानी का कल्चर ना करें कि लोग फिर जो है वो उनको फॉलो करते हुए बदज़ुबानी को ही अपना जो है वो शार बना लें। और दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म ने बदज़ुबानी की है उस पर शहबाज शरीफ साहब का भी रद्द अमल आया, लेकिन शहबाज शरीफ को रद्द अमल नहीं देना चाहिए था। इससे बेहतर था कि हमजा शहबाज या मोहतरमा मरियम नवाज़ ये रद्द अमल देती, क्योंकि शहबाज शरीफ तो ख़ुद ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं। ख़ास तौर पे जरदारी साहब के हवाले से उनकी लैंग्वेज बड़ी ही ख़राब हुआ करती थी, और मरहूम हमारे जो साबिक़ वज़ीर दाखिला थे जनाब रहमान मलिक, उनके हवाले से उन्होंने भरे जलसे में कहा कि वो झूठों के IG हैं। तो ये ज़बान जो है जो आजकल इमरान खान जनाब शहबाज शरीफ के हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं, माजी में जनाब शहबाज शरीफ ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं। जनाब शहबाज शरीफ अगर बुरा करते रहे हैं तो इमरान खान भी बुरा कर रहे हैं, तो इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जो जोड़ तोड़ जारी है, और इस वक्त एक और लंदन प्लान जो है वो लंदन में पक रहा है। और आज ताज़ा तरीन खबर आई है कि अलीम खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है, और ये मुलाकात बड़ी अहम है। और इससे पहले जहांगीर तरीन साहब भी वहीं पे हैं, और शुनीद ये है कि जहांगीर तरीन की तो साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ से मुलाकातें जो हैं वो अब मामूल बन चुकी हैं। लेकिन अलीम खान का स्पेशल यहाँ से जाना और वहाँ पे जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करना इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। और यही वजह है कि इमरान खान कहते हैं कि तीन सियासतदान जो हैं वो तीन चोर डाकू उनको कह कर पुकारते हैं कि मेरे शिकार के लिए निकले हैं। तो इसके हवाले से जो भी वो
فرمودات ہیں ان کے جناب وزیر اعظم کے، وہ کہتے ہیں. لیکن آج کی ان کی تقریر میں جو انہوں نے نیوٹرل کی تعریف کی اور پھر انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے بار بار مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب عمران خان کے تعلقات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تھے جن کو مثالی کہا جا سکتا ہے. اگرچہ آج ان کی آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی، یہ رسمی ملاقات تھی یا غیر رسمی ملاقات تھی، جہاں پہ ایک جنگی طیارے کا جو انہوں نے افتتاح کیا اور وزیر اعظم نے وہاں پہ اس طیارے میں بیٹھ کے بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا. لیکن اس ظاہر ہے جو وہاں پہ جو یہ غیر رسمی ملاقات ہوئی تو سیاسی امور پہ بھی بات یقینی طور پہ ہوئی ہوگی. اگر یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم سے آسٹریلیا کے کرکٹ دورے کے بارے میں بات کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان اور متحدہ اپوزیشن کی جو سرگرمیاں اس حوالے سے یقینی طور پہ بات کی ہوگی. اور ناظرین، اسلام آباد میں پھیلی ہوئی یہ بھی خبریں ہیں کہ وزیر اعظم نے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن ہیں، انصار الاسلام فورس کے جو کارکن جو کل پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوئے تھے، اس پہ بڑی عمران خان کو غصہ آیا ہے اور انہوں نے سیکورٹی اداروں سے یہ پوچھا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا گیا اور لوگ یہ کیسے وہاں پہ پہنچے. تو عمران خان صاحب کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو 50-60 لوگ تھے، تو عمران خان صاحب تو ہزاروں لوگ لے کے ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے. اور حالانکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جناب عمران خان جب اپوزیشن میں تھے کہ ان کا پڑاؤ پارا میں ہوگا، لیکن پھر یہ قافلہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا چلتا ہوا پھر یہ ڈی چوک میں پہنچ گیا تھا. پھر ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا ہوا تھا اور 76 دن جناب علی علامہ طاہر القادری بھی اس پارٹنرشپ میں شامل رہے تھے. تو عمران خان صاحب کو اتنا غصہ نہیں دکھانا چاہیے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ لاجز میں کیسے پہنچے، چونکہ ان کے تو ہزاروں لوگ ڈی چوک میں پہنچ گئے تھے. پھر سب کو یاد ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ بھی ہوا تھا. اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس وقت اس نے اپنا کافی پاؤں بھاری کیا ہوا ہے اور ناراض دکھائی دیتی ہے حکومت سے. اگرچہ ان کا جو پہلے بھی دورانیہ تھا پچھلے 3 سال میں، میرا خیال ہے کہ کم از کم 12 دفعہ وہ ناراض ہوئی ہوگی. ہر 4 ماہ کے بعد وہ ہر اسی حکومت سے ناراض ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے یا تو وزارتیں بڑھا دی جاتی تھیں یا ان کے پنجاب میں اضلاع بڑھا دیے جاتے تھے تاکہ جہاں ان کا اثر و رسوخ بڑھ جائے. اور اس وقت بھی کافی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ناراض دکھائی دیتی ہے. لیکن ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف کے اندر بھی اسی طرح لڑائی جاری ہے جس طرح مسلم لیگ نون کے اندر خاندانی لڑائی جاری ہے. اور بابسوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے جو صاحبزادے ہیں ان کو یہ اعتراض ہے کہ اسپیکرشپ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے حصے میں آئی اور پھر وفاقی وزیر بھی ان کے بیٹے مونس لائی کو بنا دیا گیا. اور چودھری ظہور الہی صاحب کی جو سیاست ہے اس کا وارث اگر دیکھا جائے تو عملی طور پہ چودھری ظہور الہی کی پگ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے سر پہ آ چکی ہے. اور چودھری پرویز لائی نے اپنا جانشین جو ہے وفاقی وزیر بنا کے مونس لائی کو مقرر کر دیا ہے. لیکن دوسری طرف چودھری وجاہت حسین جو کہ چودھری شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی، انہوں نے گوجرانوالا میں بڑی ایک دبنگ تقریر کی حکومت کے خلاف اور یہ کہا ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے بزرگوں نے 3 سال کیسے اس حکومت کے ساتھ گزار دیے. ان کو نہیں گزارنے چاہیے تھے، جہاں عزت نہ ہو وہاں ایک پل نہیں ٹھہرنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 سال میں نیب کے مسلسل ہمیں نوٹس آتے رہے اور یہ کیسی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں ایک پل بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہیے. لیکن اندر کھاتے یہ بھی خبریں ہیں کہ صالح حسین، شافع حسین جو چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، وہ یقینی طور پہ چودھری شجاعت حسین کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ مستقبل کی سیاست کے لیے یہ طے کر دیا جائے کہ چودھری پرویز لائی کا خاندان جو ہے وہ اوپر ہوگا یا چودھری شجاعت حسین کا خاندان اوپر ہوگا. بہرحال یہ ان کے خاندان کی لڑائی اسی طریقے سے ہے جس طرح مریم نواز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے درمیان یہ لڑائی جاری ہے. تو ظاہر خاندان کے اندر ایسے معاملات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جائیدادوں کے لیے بھی اور سیاسی جائیدادوں کے لیے بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو ناظرین، ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید اس معاملے میں کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں، ظاہر ہے. اور انہوں نے وزیر اعظم کی سرزنش کے بعد کافی سخت جو ہے نوٹس دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی ملیشیا کو اسلام آباد میں بغیر اجازت کے برداشت نہیں کریں گے.
تو وزیر داخلہ جناب شیخ رشید کا یہ نوٹس جو ہے کافی سنجیدہ لیا جا رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر طرف گھبراہٹ کے ڈیرے ہیں۔ عوام تو ویسے گھبرائی ہوئی ہے، مہنگائی کو دیکھ کر، پٹرول مہنگا ہوتا دیکھ کر، جو 10 روپے سستا بھی ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن چونکہ عام جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ مہنگی ہیں، عوام پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، لیکن حکومت اس لیے گھبرائی ہوئی ہے کہ خود حکومت کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے اراکین اس کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ لیکن ناظرین یہ ماجرا دوسری طرف بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن کو بھی یقین نہیں ہے کہ اس کے اراکین ان کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ ناظرین کوئی جتنا بھی بڑا صحافی ہے، کوئی جتنی بڑی خبر دے رہا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، کچھ کہہ رہے ہیں ناکام ہو جائے گی، لیکن ناظرین سچی بات یہ ہے کہ نہ عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے ممبران کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، نہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ علیم خان کے ساتھ کتنے بندے ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ کتنے بندے ہیں، اور علیم خان کو منایا جا سکے گا یا نہیں، اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پلٹ کے آئے گی یا نہیں، اور MQM جو ہے وہ دوبارہ حمایت کرے گی یا نہیں، یہ ابھی کہنا بالکل قبل از وقت ہے۔ لیکن دوسری طرف متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کے بھی طوطے اڑے دکھائی دیتے ہیں، چونکہ ان کو بھی اپنے ممبران پہ یقین نہیں ہے۔ حکومت وقت جو ہوتی ہے اس کے پاس کافی وسائل ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے ممبران جو ہے وہ مال پانی لے کے اپنا ضمیر فروخت نہ کر دیں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں کافی صورتحال کلیئر ہوگی کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال کسی قیادت کو، کسی پارٹی کی قیادت کو کچھ علم نہیں ہے کہ اس کے بندے کس کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت خاموش ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت متحدہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بھی خبر درست نہیں ہوگی، اور اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب بھی عمران خان کی پشت پہ کھڑی ہے تو یہ بھی ایک بے بنیاد خبر ہوگی۔ آئندہ 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، چونکہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پوزیشن لینا ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حاکم وقت کو، ایک وزیر اعظم کو آرمی چیف ایک ریکویسٹ کرے، یا جس طریقے سے بھی وہ بات ہوئی ہو، اور وزیر اعظم بھرے جلسے میں کہے کہ مجھے یہ کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ تو اگلے 72 گھنٹے میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی، اور یہ جو گھبراہٹ طاری ہے سب کے اوپر، تمام سیاستدانوں پہ گھبراہٹ طاری ہے، حتیٰ کہ ہماری جو اسلام آباد پولیس ہے اس پہ بھی گھبراہٹ طاری ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کون سا ایکشن انہی کے گلے پڑ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قوم اس گھبراہٹ کے عالم سے کب نکلتی ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔